حي على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. ناظرین محترم خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو. پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں حی علی الفلاح اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ. تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں. پروگرام حی علی الفلاح آپ لوگ ہر روز دیکھتے ہیں سنتے ہیں. ہماری آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اس پروگرام کے ذریعے اور آپ سب لوگ جانتے ہیں ہمارے اس پروگرام کا فارمیٹ کو بھی. لائیو کال کے ذریعے آپ لوگ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں, سوالات کیے جاتے ہیں, آپ لوگوں کی رہنمائی ہوتی ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام حی علی الفلاح میں جہاں پر مختلف موضوعات پر بات بھی کرتے ہیں وہاں پر ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی کالز بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں. لائیو کال کے لیے نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہے. آپ لوگ بات کرنا چاہیں, پروگرام میں شیئر کرنا چاہیں, ہمارے ساتھ کچھ بھی سوال کرنا چاہیں تو آپ لوگ بالکل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ لوگوں کی رہنمائی جو ہے وہ مکمل انشاءاللہ کی جائے گی. اس کے علاوہ ہمارے ایڈریس پر آپ لوگوں کے پیغامات خط کے ذریعے واٹس ایپ کے ذریعے بھی ملتے رہتے ہیں. انشاءاللہ اس حوالے سے بھی آپ لوگوں کی رہنمائی ہوگی. اور گفتگو کے لیے جو شخصیت ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود ہیں یقیناً آپ انہیں بارہا دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, پسند کرتے ہیں. آپ دیکھنے والوں کی سننے والوں کی رہنمائی بھی کرتے ہیں اور جس موضوع کا انتخاب ہم نے کیا ہوتا ہے اس پر بھی ہماری گفتگو آپ سے پروگرام میں رہتی ہے. ہم سب کے محترم حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیرزادہ جناب حضور قبلہ پیر سید مفتی شہباز حسین سیفی شاہ صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے. شاہ صاحب قبلہ کو خوش آمدید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں شاہ جی قبلہ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ رب العالمین. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک. اللہ کا بڑا کرم. شاہ جی بہت شکریہ, ایک مرتبہ پھر آپ تشریف لائے اور پروگرام میں رونق بخشی آپ نے ہمارے سیٹ کو, اور یقیناً آپ ہماری پوری ٹیم کا پروگرام کا مکمل حصہ ہیں. گاہے بگاہے جب بھی ہم آپ کو یاد کرتے ہیں آپ تشریف لاتے ہیں. پروردگار عالم آپ کی بھی اس کاوش کو اپنی عظیم اور اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے. ناظرین محترم, ہم جہاں پر مختلف موضوعات پر بات کر رہے ہوتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ لوگوں کے سوالات استخارے کے حوالے سے ہوتے ہیں ہم انہیں جو ہے وہ بڑی توجہ کے ساتھ ویسے ہی سنتے ہیں جیسے پہلے دیکھا اور سنا کرتے تھے. تو بہت سے ایسے ہمارے احباب ہیں جو ابھی بھی میسیجز پہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ پروگرام کا نام چینج کیا گیا ہے تو کیا آیا کال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. ان کے لیے آسانی ہے, میں آغاز میں پھر بتاتا چلوں کہ آپ لوگ بالکل پروگرام میں کال کر سکتے ہیں, سوال کر سکتے ہیں, مسئلہ جان سکتے ہیں. صرف نام چینج کیا گیا ہے. ہم گفتگو بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کے مسائل بھی پروگرام میں جو ہے وہ سنے جاتے ہیں. تو انشاءاللہ آج بھی اسی طرح ہم اپنے پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے. آپ لوگوں کی کالز بھی ہوں گی انشاءاللہ اور ہم ساتھ ساتھ گفتگو بھی کریں گے. آغاز کر رہے ہیں جی آج کے پروگرام کے سب سے پہلے کالر کو ہم شامل کرتے ہیں پروگرام میں اور دیکھیں کون ہیں, کہاں سے ہیں, کیا بات کرنا چاہتے ہیں, کیا سوال ہوگا ان کا. السلام علیکم جی. ہلو, لائن جو ہے وہ چلیں غالباً ڈراپ ہو گئی ہے جی. دوبارہ سے کال ملے گی تو انشاءاللہ ہم آپ سے ضرور بات کر لیں گے. ہمارے پہلے کالر تھے اور بعض اوقات چونکہ ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ کالز جب زیادہ ہوتی ہیں یا پھر لائن بیزی ہو جائے تو بہت سے لوگ جو ہے وہ اس قطار میں ہوتے ہیں کہ ان کی بھی جو ہے وہ ٹرن اس حوالے سے آ جائے. تو بہرحال ہم تو کوشش کر رہے ہوتے ہیں, ساتھ ساتھ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے سوالات جو ہے وہ جلد سے جلد شامل کیے جائیں. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم آپ سب جانتے ہیں کہ پروگرام کے لاسٹ میں جب دعا ہوتی ہے اجتماعی طور پر تو دعا کے لیے بھی بہت سے لوگ ہمیں کہتے رہتے ہیں. انشاءاللہ ہم اس حوالے سے بھی جو ہے وہ آپ لوگوں کی رہنمائی کرتے چلے جائیں کہ ہمارے ساتھ دعا میں شامل بھی ہوا کریں. اور جو احباب کہتے رہتے ہیں دعاؤں کے لیے, مجھ سے بہت سے لوگ کہتے ہیں, شاہ صاحب قبلہ سے لوگ احباب کہتے ہیں جن سے ملاقات ہوتی ہے, ظاہر ہے جو پروگرام دیکھتے اور سنتے ہیں ان کے لیے بھی انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں کہ مالک کائنات سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے, بالخصوص ملک پاکستان کی خیر فرمائے, اس میں رہنے والوں کی مالک کائنات خیر فرمائے. شاہ صاحب سے گفتگو کا آغاز کریں گے جی ہم انشاءاللہ, اور ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے
بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، جانتے ہیں، بہت سے جہاں پر لوگوں کو مسائل ہیں وہاں پر سب سے بڑا مسئلہ لوگوں کے لیے یہی ہے کہ اتفاق نہیں ہے، برکت نہیں ہے، گھر میں رزق میں پریشانی ہے، معاملات بڑے پریشان ہیں، اور اگر کسی کے ساتھ رزق والے معاملات اچھے ہو جائیں، بہتر ہو جائیں، تو وہ اپنی زندگی کی جو ہے وہ بھاگ دوڑ میں اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ وہ پیچھے مڑ کے دیکھنا جو ہے وہ اس کے لیے بڑا مشکل سا ہو جاتا ہے، اور پھر جو وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے جو ہے وہ سرکل سے باہر ہوتا ہے تو لوگوں کو جو ہے وہ اس انداز سے، اس نظر سے دیکھتا نہیں ہے۔ تو کہ آیا شکر اللہ کی بارگاہ میں جو کرنے والا ہے اس کے لیے نعمتوں میں کتنا اضافہ ہوتا ہے، اور جو بس اللہ کی بارگاہ میں جو سمیٹتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کا ایٹیٹیوڈ بدل جاتا ہے لوگوں کے ساتھ، میل ملاقات میں، اپنے گھر والوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، تو یہ لوگوں کے ساتھ بڑے مسائل اس طرح کے پیش آتے ہیں۔ جو اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے والا ہے اور شکر کا سجدہ کرنے والا ہے اس کے لیے کن کن نعمتوں کا اضافہ ہوتا ہے، یہاں پر بھی روز محشر بھی، اس پر انشاءاللہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں، پھر ساتھ ساتھ اسی کے رہنمائی بھی آپ کی جاری رہے گی۔ بسم اللہ، شاعری کی ابلاغ آغاز کیجیے گا۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اصحاب اللہ، بہت شکریہ، انٹرو میں آپ نے بہت خوبصورت انداز میں اپنے پروگرام کے حوالے سے تعارفی گفتگو فرمائی، جزاک اللہ۔ اور یہ تقریباً ہر گھر کا مسئلہ ہے جس حوالے سے آپ نے نشاندہی فرمائی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے رزق اور روزی کے معاملات میں پریشانی کی وجوہات کیا ہیں۔ انسان کے لیے اللہ رب العزت نے سب سے پہلی چیز یہ رکھی ہے کہ وہ کوشش کرے، حتی المقدور کوشش کرنا انسان کے بس میں ہے اور وہ کرے، اور جتنی انسان کوشش کرتا ہے اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے کسی بندے کی کوشش کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ بے شک۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ آتی ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے سورس آف انکم کیا ہیں، ہم کہاں سے رزق کما رہے ہیں، اور جن سے رزق کمایا جا رہا ہے وہ حلال ذرائع ہیں یا مشکوک ہیں، مشتبہ ہیں۔ اگر حلال ذرائع سے انسان رزق تلاش کرتا ہے اور اللہ رب العزت سے عطا فرماتا ہے تو تھوڑے رزق میں بھی برکت بے انتہا ہوتی ہے، اور بعض اوقات اگر ذرائع مشکوک ہو جائیں تو باوجود کثرت کے انسان پریشان حال رہتا ہے۔ شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی، اور خیر و برکت کے لیے بہت تفصیل کے ساتھ، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ شاہ صاحب نے گفتگو کا آغاز بھی کیا ہے، اور یقیناً آج کے دور میں، اس وقت میں جہاں پر لوگ ہمیں پریشان نظر آتے ہیں، مسائل کا شکار ہوئے نظر آتے ہیں، وہاں پر بہت حد تک ایسے بھی احباب ہیں کہ جن کے لیے رزق میں اگر معاملات اچھے ہو جائیں تو وہ یہ غور و فکر نہیں کرتے ہیں کہ کیا آیا ہمارا رزق ہمیں جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، کیا آیا وہ حلال ہے یا پھر حرام طریقے سے ہم جو ہے وہ کسی چیز کو اپنا تو نہیں رہے ہیں۔ اس چیز میں ہم لوگ بڑی آگے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، اور پھر ہمارے لیے پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، مسائل بھی ہوتے ہیں۔ ایک وقت ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے ہمیں چیزیں اچھی لگتی ہیں، اور وہ وقت گزرنے کے بعد جب ہم رب کی بارگاہ میں گنہگار ہوتے ہیں تو یقیناً جو ہے وہ ہمارے لیے مسائل ہوتے ہیں، پھر پریشانیاں ہوتی ہیں، اور اسی کو جو ہے وہ دور کرنے کے لیے انشاءاللہ شاہ صاحب گفتگو فرما رہے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ آج کے پروگرام میں کچھ رہنمائی اس حوالے سے اپنے دیکھنے اور سننے والوں کی ضرور کی جائے۔ جی شاہ جی بسم اللہ کیجیے گا، کنٹینیو کیجیے گا وہیں سے دوبارہ سے۔ تو اصف اللہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان جب اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں برکت والا معاملہ فرما دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دے تو پھر تھوڑے مال سے بھی کفایت ہو جاتی ہے۔ اچھا، میں آج ایک اور چیز بھی کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ رزق یہ صرف روپے پیسوں کا نام ہے، ٹھیک ہے، یا رزق صرف روٹی اور سالن کا نام ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، رزق سے مراد ہے انسان کی ضروریات۔ یہ لباس بھی ہمارے رزق میں شامل ہے۔ اگر اللہ نے اچھا گھر عطا فرمایا تو یہ بھی رزق میں شامل ہے۔ بالکل۔ اللہ نے اچھی صحت عطا فرمائی ہے تو یہ بھی رزق میں شامل ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں صحت عطا فرمائی ہے، اچھا رہن سہن عطا فرمایا ہے، تو پھر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بظاہر اگر روپے پیسوں میں کمی بھی ہو تو ہمیں اس انداز میں بے انتہا پیسے ہوں، نقدی بہت زیادہ ہو، لیکن
آئیں بہت زیادہ اور بیماری پر لگ جائیں تو تکلیف بھی، پریشانی بھی، اور ساتھ میں وہ جو پیسے کثرت کے ساتھ ہیں وہ لگ بھی ادھر رہے ہیں۔ بالکل بالکل ہے۔ اگر کم ہیں اور صحت ہے تو تکلیف سے بھی بچے ہوئے ہیں، اور اس الجھن اور پریشانی سے بھی کہ ڈاکٹرز کے پاس جانا ہے، میڈیسن لینی ہے، خرچ ہونا ہے، اس سے بھی بچے ہوئے ہیں۔ تو بظاہر اگر مال کم ہے اور اللہ نے صحت دی ہوئی ہے تو یہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے کرم نوازی فرمائی ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت اپنے بندوں پر نعمتیں فرماتا ہے تو مختلف انداز میں اللہ رب العزت اپنی نعمتیں اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو معاشرے میں بہت بڑا مقام دیا ہے اور لوگ آپ کو عزت سے ملتے ہیں، عزت سے دیکھتے ہیں، بظاہر اگر مال میں کمی ہے تو آپ اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ بے انتہا مال ہوتا اور اپنے بھی بات کرنے کے روادار نہ ہوتے تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ مال کی فراوانی تو نہیں ہے لیکن اللہ نے عزت عطا فرما رکھی ہے۔ اور میں اس حوالے سے ایک بہت بڑا فارمولہ عرض کرنے لگا ہوں آپ صاحب قبلہ آپ کے پروگرام حی علی الفلاح کی وساطت سے، بسم اللہ، اور وہ فارمولہ یہ ہے جو میرے نبی علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا، صوفیاء کرام بھی اس طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی نعمتوں میں اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھیں، نعمتوں کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں۔ یعنی اگر آپ گاڑی پر سوار ہیں تو آپ اپنے سے بڑی گاڑی والے کو نہ دیکھیں، آپ اس بائک والے کو دیکھیں جو بائک پہ جا رہا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ کم از کم بارش آ جائے تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، دھوپ ہے، شدید دھوپ ہے، گرمی ہے تو مجھے اس کا کوئی فرق نہیں پڑ رہا، جو بائک پر جا رہا ہے گرد و غبار بھی اس پہ پڑ رہا ہے، گرمی بھی ہے، تو اللہ کا کرم ہے کہ مجھے اللہ نے گاڑی عطا فرمائی۔ تو اگر آپ بائک والے کو دیکھیں گے گاڑی میں بیٹھ کر تو آپ کے دل میں شکر کے جذبات پیدا ہوں گے، لیکن اگر اپنی گاڑی میں، نارمل گاڑی میں بیٹھ کر آپ مرسیڈیز والے کو دیکھیں گے اور مہنگی گاڑی والے کو دیکھیں گے، بی ایم ڈبلیو اور پراڈو والے کو دیکھیں گے تو یقیناً دل میں پیدا ہوگا کہ مجھے بھی یہ ملے، اس کے لیے پھر انسان بعض اوقات ناجائز اور حرام ذرائع کی طرف بھی چلا جاتا ہے، اور جب نیچے والے کو دیکھتا ہے تو زبان سے ڈیفینیٹلی شکر جو ہے وہ کلمہ جاری ہوتا ہے۔ کوئی تکلیف آ گئی ہے، یعنی بخار ہو گیا ہے، تو بجائے پریشان ہونے کے اور انہیں دیکھنے کے جو بالکل صحت مند ہیں، تندرست ہیں، گراؤنڈ میں جا کے کھیل رہے ہیں، تو وہ کہیں جی میں تو بیمار پڑا ہوں، تو وہ دیکھیں کہ مجھ سے بھی زیادہ بیمار ہیں جو ہل بھی نہیں سکتے، جو اورل جو ہے نا وہ کوئی غذا وغیرہ بھی نہیں لے سکتے، تو اللہ کا شکر ہے مجھے جو ہے نا اللہ نے تکلیف دی ہے لیکن چھوٹی تکلیف دی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی اس حوالے سے بڑا خوبصورت واقعہ نقل فرماتے ہیں، ایک بار ایسا ہوا کہ جمعے کا دن تھا اور میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، اور میں جامع مسجد کوفہ کی طرف جا رہا تھا اور دل میں سوچ رہا تھا کہ میرے اللہ میرے پاس تو جوتا بھی نہیں ہے، لوگ تو سواریوں پر سوار ہیں اور میرے پاؤں میں جوتا تک نہیں، ننگے پاؤں میں جا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جب میں جامع مسجد کوفہ کی سیڑھیوں کے قریب پہنچا تو میں نے سیڑھیوں پر ایک شخص کو دیکھا جو مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھا تھا اور اس کا پاؤں ہی نہیں تھا۔ اللہ فرماتے فوراً میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو سجدے میں جھکا کے شکر ادا کرنے لگا کہ مولا جوتا نہیں تو کیا ہوا، کم از کم پاؤں تو سلامت ہے، وہ بھی تو تیرا بندہ ہے جو پاؤں سے ہی معروم ہے۔ اب جس کے پاؤں کٹے ہیں وہ اس انداز میں اللہ کا شکر ادا کرے کہ صرف پاؤں کٹے ہیں، ٹانگیں تو سلامت ہے۔ تو یہ جب انسان اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا نعمت کے معاملے میں اور انعام کے مقابلے میں تو اس میں اس کی طبیعت میں اور مزاج میں شکر کے جذبات پیدا ہوں گے، اور جب عبادت کی باری آئے، عبادات کا معاملہ ہو، اس وقت اپنے سے اوپر والے کو دیکھا جائے، تب یہ نہ دیکھا جائے کہ میں بہت بڑا نمازی ہوں، تو یہ دیکھیں کہ وہ بھی تو ہیں جن کی جو ہے نا وہ ساری راتیں عبادت میں گزر جاتی ہیں۔ اب یہاں پہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے تو جب اپنے سے بڑے کو اور اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے عبادت کے میں اور عبادت کے اعتبار سے تو دل میں عبادت کا ذوق اور شوق مزید پیدا ہوگا۔ ایک پارہ قرآن پڑھنے والا یہ فخر نہ کرے کہ میں 30 دن میں قرآن پاک ختم کر لیتا ہوں، تلاوت مکمل کر لیتا ہوں، ان کو بھی تو دیکھے جو 7 دن میں قرآن پاک مکمل تلاوت کر لیتے ہیں۔ اللہ تو جب ان کی طرف دیکھے گا تو دل میں مزید جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ تو یقیناً یہ ایک بہترین وے ہے اس حوالے سے کہ جب نعمت کی باری آئے تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں، اور جب عبادت اور نیک اعمال کی باری آئے تو اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں، اور جب یہ کیفیت ہوگی تو انشاءاللہ گھروں میں آپ دیکھیں گے برکتیں بھی آ جائے گی
اور انشاءاللہ سکون بھی ہوگا انشاءاللہ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے شاہ جی قبلہ نے جو وضاحت کی ہے. اور ہمارے ہاں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ کسی کامیاب شخص کو دیکھ کر جو ہے وہ دل میں خیال اور وسوسے ایسے لوگوں کے آ جاتے ہیں. یعنی بہت کم ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو کسی کو کامیاب دیکھتے ہیں تو ان کے لبوں سے جو ہے وہ الفاظ شکرانے کے طور پر ادا ہوتے ہیں اور رب کا بھی شکر ادا کرتے ہیں اور اس کے لیے دعا بھی دیتے ہیں. ایسے بہت سے کم ہم نے لوگ دیکھے ہیں. لیکن جو لوگ ایسے ہیں یقین جانیے ان کو بھی اللہ رب العزت نے جو نواز رکھا ہے بڑے جو ہے وہ خزانوں میں سے مالک نے یقیناً ان کا حصہ رکھا اس انداز میں. اور اپنے رب کی بارگاہ میں انسان مانگتا ہے اور دنیاوی طور پر کسی سے مانگتے ہوئے اگر ہم لوگ جو ہے وہ شرم محسوس نہیں کرتے ہیں تو پھر ہمیں رب کی بارگاہ میں بھی مانگنے سے شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. اور ہم بارہا چونکہ بات کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ اور پابندی صوم و صلات کی بھی بات ہو رہی ہوتی ہے اور پنجگانہ نماز خاص طور پہ جو ہم اہتمام کرتے ہیں اپنے جو ہے وہ گھروں میں اور اپنی مساجد میں جو اہتمام کیا جاتا ہے تو خدا رب ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ ہمیں آگے نکلنے کی ضرورت ہے. اور بڑا ایک وہ میسیج جو ہے وہ میں کسی کا سن رہا تھا, ایک ویڈیو کلپ تھا. ہم جس طرح اکثر بات کرتے ہیں کہ نماز فجر میں جو ہے وہ ہمیں پہلی صف نظر نہیں آتی ہے مکمل بھری ہوئی اور ظہر میں نمازی نہیں ہوتے ہیں, عصر میں نہیں ہوتے ہیں, تو یہ اس بندے کی گفتگو کا انداز کچھ ایسا تھا مطلب ہمارے لیے ایک بڑی بدقسمتی اس حوالے سے یہ سمجھ لیں کہ وہ کہنے لگا شاہ جی کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ وہ 5 وقت کی نماز کو چھوڑ کر آپ نماز جمعہ میں مجھے تعداد دکھا دیں لوگوں کی اور نماز جمعہ کے بعد جو نماز عصر کا وقت ہوتا ہے اس میں آپ مجھے لوگ اس طرح اکٹھے کر کے دکھائیں. یعنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ایک دن 6-7 دن کے بعد جمعے کا آتا ہے خاص طور پر ہم تو اس میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ اپنے مسائل اپنے پریشانیوں میں اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں, اپنے کاروباری معاملات میں اتنا مصروف ہوتے ہیں کہ ان کے پاس سجدہ کرنے کا وقت جو ہے وہ ان کو میسر نہیں آتا اس حوالے سے. تو کیا یہ بدقسمتی مومن کی نہیں ہے شاہ جی قبلہ؟ اور بارہا اگر پکار آ رہی ہو اپنے گھر میں اپنے بندے کو محبوب سمجھ کر بلایا جائے اور پھر کرم نوازیاں ہوں تو ہم لوگ پیچھے چلے جائیں, پیچھے ہٹ جائیں, یہ ہماری بدقسمتی ہے شاہ جی قبلہ. کیا خیال ہے؟ دیکھیں محترم آپ صاحب قبلہ کہ آج کل نا مختلف انداز میں تنقید کرنا آسان ہو چکا ہے اور تنقید ہی کی جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ تنقید کرنے والے سے یہ سوال بھی کیا جا سکتا ہے کہ مسجدوں میں جو جمعے کے دن لوگ آتے ہیں اللہ کی محبت دل میں ہوتی ہے تو آتے ہیں, بے شک یقیناً آ رہے ہیں, اور اتنے بھی برے حالات نہیں ہیں کہ لوگ نماز کے لیے نہ آئیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ مسجدوں میں کچھ علاقوں میں ہو سکتا ہے رجحان کم ہو لیکن بہت ساری مساجد ایسی ہیں کہ جہاں پہ نماز کے وقت جائیں تو جگہ بھی نہیں ملتی ایسی ہے. کچھ علاقے ایسے ہیں اور وہاں کی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ کوئی وہ مطلب مفتی صاحب بیٹھے ہیں شاہ صاحب قبلہ, وہاں کے جو ہمارے علماء ہیں ان کی رہنمائی ایسی ہے اپنے نمازی حضرات کے ساتھ, ان کا کنیکشن ایسا ہے کہ وہ ہر وقت پہ ہر ایونٹ پہ ہر جو ہے وہ موقع پر اپنے نوجوانوں کی بزرگوں کی رہنمائی کرتے ہیں تاکہ مساجد کو بھرا جائے. جی, اور اس حوالے سے یقیناً علماء کی محدود وسائل میں رہتے ہوئے اور انتہائی اس قسم و فرسی کے عالم میں کہ جب مہنگائی اپنے زوروں پر ہو اور ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر پریشان نظر آتا ہے, ان حالات میں جب لوگ جو ہے نا وہ 12 گھنٹے کام کر کے 16 گھنٹے کام کر کے بھی اپنی ضروریات کو صحیح طرح سے پورے نہیں کر پا رہے ہوں, ان حالات میں اگر مسجدوں میں ہمیں رونق نظر آتی ہے تو یقیناً ہمیں اس ایک حوالے سے اطمینان بھی کرنا چاہیے کہ اللہ کے نیک بندے, اللہ کے دین کے جو خادم ہیں, علماء کرام ہیں, جو اچھے لوگ ہیں وہ محنت کر رہے ہیں. تو وہیں پر ہمیں یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم نے مزید اس پیغام کو لے کے آگے بڑھنا ہے. اور میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ بن حیث القوم اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ خود کفیل ہو جائیں اور IMF سے ہمیں چھٹکارا مل جائے اور ہم بھکاری نہ بنے رہیں تو ہمیں نماز کی طرف آنا ہوگا اور قرآن سے اپنا کنیکشن جو ہے وہ مضبوط کرنا ہوگا, اسٹرانگ کرنا ہوگا. ہمارا کنیکشن اللہ اور اس کے رسول سے جب سے ویک ہوا ہے تب سے ہماری حالت یہ ہو گئی ہے. اور اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ حکم دیجیے اپنے اہل و عیال کو, اپنے گھر والوں کو نماز کا, وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا خود بھی اس پر پابندی کیجیے, اس پر کاربند رہیے,
لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کر رہے، روزی روٹی کا تم سے سوال نہیں ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے۔ لا نسألک رزقا، اللہ فرماتا ہے نحن نرزقک، ہم رزق عطا کرنے والے۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوا کہ رزق عطا کرنے کی ذمہ داری میرے اللہ کی ہے، اور نماز ادا کرنے کی ذمہ داری یہ ہماری ہے۔ اگر ہم نماز ادا کر لیتے ہیں تو پھر بھی اس حوالے سے قرآن میں رہنمائی موجود ہے۔ قرآن میں ہی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز ادا کر چکو، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، نماز ادا کر چکو تو پھر زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو یقیناً رزق کی تلاش، اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے، لیکن وہ نماز کی ادائیگی کے بعد ہے۔ فجر ادا کر کے آپ روانہ ہو جائیں، زور کے وقت آئیں، تھوڑا سستائیں، اور پھر نماز ادا کریں، نماز ادا کر کے پھر اپنے رزق کے حلال کی تلاش میں نکل جائیں۔ تو یہ بڑا خوبصورت ایک اللہ رب العزت نے یہ نمازوں کے جو اوقات ہمارے لیے رکھے ہیں کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نمازیں، بے شک نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ تو ایک وقت مقرر کیا تو اس کی کوئی ریزن ہے نا۔ اللہ رب العزت نے فجر سے ظہر کے درمیان ایک لمبا گیپ رکھا ہے اور فاصلہ رکھا ہے، مغرب اور عشاء کے درمیان کم ہے، عصر اور مغرب کے درمیان کم ہے، کیونکہ اس دوران ہمیں ٹائم ہی اتنا چاہیے۔ عصر کی نماز کا وقت ہوا ہے، آفس سے فارغ ہو گئے ہیں، گھر کی طرف جا رہے ہیں، نماز پڑھ کے روانہ ہوئے ہیں، راستے میں چھوٹی موٹی چیزیں لی ہیں، گھر کی گروسری لی ہے، گھر پہنچ گئے، نماز مغرب ادا کی ہے، اب کھانا کھا لیں، بچوں کے ساتھ تھوڑا وقت گزاریں، ٹائم سپینڈ کریں، ان کی باتیں سنیں، ان سے باتیں کریں، ان کے مسائل ڈسکس کریں، نماز عشاء ادا کریں، اور نماز عشاء ادا کرنے کے ساتھ ہی سو جائیں، جو کہ آج کے دور میں ہمیں لگتا ہے کہ بالکل ناممکن ہو چکا ہے۔ اغیار نے ہماری روش اور ہمارے انداز، ہمارے طور طریقے اپنا لیے، ہم نے وہ چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ جو شخص نماز عشاء پڑھتے ہی فوراً سو جاتا ہے، آپ دیکھیے اس کی آنکھ تہجد میں تو ضرور کھل جائے گی، تہجد میں نہ کھلے تو نماز فجر کے لیے تو ڈیفینیٹلی اٹھ جائے گا، کیونکہ اس کی نیند پوری ہو چکی ہوگی۔ لیکن اگر ہمارے نوجوان سوئیں گے 2:30 بجے 3 بجے کہ جب نماز فجر کی اذانیں شروع ہونے والی ہوتی ہیں، تو پھر ظاہر ہے وہ ٹائم جو اللہ کا فضل تلاش کرنے کا ہے نماز فجر کے بعد کا، جب رزق تلاش جو ہے نا وہ بانٹا جا رہا ہوتا ہے، اس وقت ہم غفلت کی نیند اگر سوئے رہتے ہیں تو پھر کیسے برکت آئے گی، برکت کیسے پہنچے گی؟ تو بڑا خوبصورت ایک نظام ہے اسلام کا اور شریعت کا، اگر ہم اسے فالو کریں انشاءاللہ ہمارے گھروں کا ماحول بھی خوبصورت ہوگا۔ اور آج ڈاکٹرز بھی یہ بتا رہے ہیں، ہماری میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ رات کو ارلی جو سونے والے لوگ ہیں ان کے لیے بہت ساری جو ہے نا وہ بیماریوں سے بچنے کا یہ سبب اور ذریعہ ہے۔ جو جلدی سو جاتے ہیں انہیں اسٹامک پرابلم کم ہوتے ہیں، انہیں لیور پرابلم کم ہوتی ہیں۔ تو اتنی ساری چیزیں اگر ہمیں صرف شریعت مطہرہ اور اسلام کے ایک طریقے پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کرنے سے مل رہی ہیں تو میرے خیال میں مہنگا سودا نہیں ہے، ہمیں اس طرف آنا چاہیے اور اس ترتیب کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں جیسی ترتیب اللہ نے ہمیں بنا کر دی ہے۔ فجر کے بعد رزق تلاش کریں، فوراً مارکیٹیں کھل جائیں، کاروبار اب تو روٹین بہت زیادہ لوگوں کی جو ہے وہ چینج بھی ہو چکی ہے، اور یعنی سونے کا وقت بھی تبدیل ہے، اٹھنے کا وقت بھی تبدیل ہے، اور پھر کھانے پینے کا وقت بھی تبدیل ہے۔ ظاہر ہے جب ساری چیزیں آگے پیچھے ہوتی ہیں تو پھر مسائل بھی ہوتے ہیں، بیماریاں بھی ہوتی ہیں، پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، رزق میں بھی جو ہے وہ مسائل آتے ہیں، اور پھر جب سارا کچھ ہو جاتا ہے تو پھر جب کچھ بھی نظر نہیں آتا تو بس جملہ پھر یہی ہوتا ہے کہ شاید کسی نے کچھ کر دیا ہمارے اوپر، تو کام جو ہے وہ ٹھیک حالانکہ کیا ہم نے کچھ خود ہی کچھ کیا ہوتا ہے، اور اپنے ساتھ ہم خود ہی وہ اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے اپنا بھلا نہیں کر رہے، اپنا نقصان ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حي على الفلاح حي على الفلاح۔ ناظرین محترم، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بڑے آسان اور بڑے سادہ الفاظ میں جو ہے وہ اپنے
علماء سے گفتگو اس حوالے سے کی جائے تاکہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں ان کی رہنمائی جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو سکے. تو ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے آج بھی چونکہ جو بات ہو رہی ہے جو گفتگو جس پر شاہ صاحب قبلہ جو ہے وہ فرما رہے ہیں اور رہنمائی بھی ہے ساتھ ساتھ اور ہماری کوشش ہے کہ اپنے پروگرام کے وقت میں رہتے ہوئے ہی احباب کی جو ہے وہ رہنمائی اس حوالے سے کی جائے. تو اپنے آپ کو ہمیں آج بھی جو ہے وہ بدلنے کی بہت کوشش کرنی ہے اور ضرورت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں اپنی روٹین کو بھی ٹھیک کرنا ہے, اپنے زندگی کے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے اور ہم اس حوالے سے جو ہے وہ وقت کو ہم گزارنے کی کوشش جو ہے وہ کر سکتے ہیں. جو وقت احباب کا اب تو خیر چونکہ وہ وقت رہا نہیں ہے. پہلے لوگوں کو یہ بھی شکوہ ہوتا تھا کہ وقت کس طرح گزارے, یعنی سارا دن میں ہم لوگ جو ہے وہ کیا کریں, ایکٹیویٹی کیا ہونی چاہیے, ہمارے لیے کیا بہتری ہے, کیسے ہو سکتا ہے. تو اب تو خیر وہ چیزیں ایسی رہی نہیں ہیں. اب تو سب سے بڑا جو جدید زیادہ دور ہے وہ موبائل فون کا ہے اور یہ جس کے ہاتھ میں ہے تو اس کے لیے یعنی وقت کم ہے. 24 گھنٹوں میں سے وہ گھنٹے کم پڑ جاتے ہیں کہ اتنی دیر جو ہے موبائل فون کو استعمال کیا جاتا ہے اور اتنے جو ہے وہ یعنی ٹاپکس, اتنے موضوعات, اتنی چیزیں, اتنے پہلو اس کے لیے ہوتے ہیں کہ اس کے لیے یہ انتخاب کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کیا آیا اس نے رات کو سونا بھی ہے وقت پہ. تو اپنے ہی روٹین کو ہم لوگوں کو ٹھیک کرنا ہے ان چیزوں سے. تو کچھ انشاءاللہ ہم وظائف بھی ساتھ ساتھ شاہ صاحب سے جانتے ہیں تاکہ ہم چونکہ بات کر رہے ہوتے ہیں وظائف پر بھی ساتھ ساتھ پروگرام میں, تو وہ بھی ضروری ہیں انشاءاللہ. ایک تو شاہ جی اجتماعی طور پہ جو وظائف ہیں جو احباب سب پڑھتے ہیں یا پڑھنا چاہتے ہیں اور ان کے لیے بھی کچھ بتائیے, خیر و برکت کے لیے, رزق کے لیے. وہ گھروں میں ہیں یا کوئی کاروبار ہے ان کا, کسی کوئی کمپنی ہے, کوئی جگہ ہے, جو بھی ان کے لیے مناسب ہے. ایک تو وہ بھی بتائیں. دوسرا یہ بھی بتائیے کہ خود سے جو بہت سے لوگ احباب جو ہے وہ چیزیں جو پڑھتے ہیں جو ہمیں مختلف جو ہے وہ وظائف کی صورت میں مجموعہ وظائف جس کو ہم اکثر کہتے ہیں جو ہمیں نظر آتا ہے, تو کیا وہ بھی بہتر ہے؟ یعنی وہ اگر کسی کی ایسی پرنٹ ہوئی ہو کہ جس پر مکمل تفصیل ہو, وضاحت ہو, تو اس پر بھی تھوڑی سی رہنمائی ضرور فرمائیے گا. دیکھیں بہت خوبصورت سوال آپ نے جو ہے نا وہ اٹھایا ہے. اب سب قبلہ مارکیٹ میں جتنی بھی میڈیسن ملتی ہے نا تقریباً ہر ڈبی پر ہمیں انگریڈینٹس بھی جو ہے نا وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں اور اندر ایک معلوماتی پرچہ ہوتا ہے جس کے اوپر ہمیں اس کے فوائد اور نقصانات دونوں سے آگاہ کیا گیا ہوتا ہے. جو تھوڑا بہت انگلش سمجھتا ہے تو وہ اس سے اندازہ لگا سکتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے اور نہ اس کی اجازت ہے اور نہ کوئی شخص ایسا کر سکتا ہے کہ اپنے سے ان دوائیوں کو استعمال کرنا شروع کر دے یا لوگوں کو استعمال کروانا شروع کر دے. کہ آپ کے سر میں درد ہے تو یہ دوائی سر درد کے لیے بھی ہے, لہٰذا یہ آپ لے لیں. اب خدا جانے یہ سر درد بی پی زیادہ ہونے کی وجہ سے ہے, کم ہونے کی وجہ سے ہے, اس کامی کے کسی مسئلے کی وجہ سے ہے, یا اس کے برین میں کوئی پرابلم ہے, نیورو فزیشن کا مسئلہ ہے, اس کے پاس جانا پڑے گا. اسے نفسیاتی کوئی پرابلم ہے. اب 100 طرح کے مسائل ہیں. ایک چیز دیکھی جی سر میں درد ہے تو اس کے لیے یہ چیز, یہ دوائی ہے, یہ مجھے ملی تھی, ڈاکٹر نے دی تھی, تو آپ بھی استعمال کر لیں. تو ایسے کوئی بھی نہیں کرتا. اگر کریں تو اس کے نقصانات ہوتے ہیں. اسی طرح مختلف کتابوں سے یا مجموعہ وظائف سے وظائف دیکھ کر لینا بعض اوقات فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے. اب یہاں پر ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کے ذہن میں خیال آتا ہے اور بعض اوقات وہ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ ایک نیک عمل کرتے ہوئے, یعنی کوئی اللہ کا اس میں گرامی پڑھتے ہوئے یا کوئی صورت پڑھتے ہوئے کیسے نقصان ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت سے نقصان نہیں ہو رہا, اسماء حسنہ کا ورد کرنے سے نقصان نہیں ہو رہا. آپ قرآن کی تلاوت کریں, روزانہ ایک پارہ پڑھیں, پہلا پارہ پڑھا ہے, پھر دوسرا پڑھیں, پھر تیسرا پڑھیں, لیکن ایک خاص تعداد میں جب آپ کوئی صورت پڑھتے ہیں تو وہ بطور تلاوت نہیں ہوتی, وہ بطور عمل ہوتا ہے. ٹھیک. اور جب بطور عمل آپ کوئی بھی صورت پڑھتے ہیں تو پھر اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ جلالی ہے کہ جمالی ہے, اور پڑھنے والے کا مزاج کیسا ہے, اسے جو پرابلم ہے وہ کس وجہ سے آ رہی ہے. وہ نظر بد کی وجہ سے ہے, وہ جنات کی شرارت ہے, وہ جادو کی وجہ سے ہے, یا انسان کی اپنی شامت اعمال ہے. اب اسے تو اندازہ نہیں ہے. تو جو اس چیز کو سمجھتے ہیں
وہ تشخیص کرنے کے بعد، معاملات کو سمجھنے کے بعد پھر اس کے بعد رہنمائی کرتے ہیں، اور جو رہنمائی کرتے ہیں وہ اس بندے کے مزاج اور طبیعت اور اس کے مسئلے کو پیش نظر رکھ کے کیا جاتا ہے۔ اب اسی وظیفے کو کوئی اور بندہ کرے، ہو سکتا ہے اس کی بظاہر علامت تو وہ سیم ہو، لیکن مزاج کیا ہے اس کا، اور پھر وجہ کیا ہے اس تکلیف کی، اب وہ دونوں چیزیں ظاہر ہے ہر بندہ نہیں جانتا ہوتا، جسے پرابلم ہوتی ہے وہ خود بھی نہیں جانتا ہوتا، لہذا وہی وظیفہ وہ کر رہا ہوتا ہے لیکن اس سے فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا، نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے کوئی بھی وظیفہ بطور وظیفہ اور بطور عمل کہیں کتاب سے پڑھ کے، سوشل میڈیا سے دیکھ کے آپ بالکل نہ کریں۔ کچھ وظائف ایسے بتا دیے جاتے ہیں، سوشل میڈیا پر ہی بتائے جاتے ہیں، اس حوالے سے آپ ان صاحب سے رابطہ کریں، ان سے پوچھا کریں، اگر وہ آپ کے لیے موزوں ہوگا تو آپ کو اجازت دے دی جائے گی، ادروائز احتیاط بہت ضروری ہے۔ اس سے بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں۔ انسان کا مزاج جلالی ہو اور پھر جلالی وظائف کو شروع کر دے تو بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں، بعض اوقات صحت کے حوالے سے بہت ساری پریشانیاں ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں اس حوالے سے دیکھیں، ہر فن کے لیے کوئی نہ کوئی کاریگر ہوتا ہے نا، تو ڈاکٹر جو ہے نا وہ میڈیکل کے جو ہے نا وہ ماہر ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو میکینیکل ہیں، اب میکینیکل انجینئر جو ہے وہ الیکٹریکل انجینئر کے ساتھ تو نہیں نہ لگ سکتا۔ الیکٹریکل انجینئر اپنا کام جانتا ہے کہ الیکٹریسٹی کے حوالے سے جو اسے معلومات ہیں، اسی طرح جو میکینیکل ہے وہ میکینیکل ہی جانے گا، جو سول انجینئر ہے وہ ظاہر ہے وہ سول ہی ہے، وہ میکینیکل تو نہیں ہے۔ تو اس طرح سے یہ معاملہ بھی جو روحانیت کا ہے یہ کوئی لاوارث معاملہ نہیں ہے، لاوارثہ نہیں ہے، جس کا جی چاہے جو جی چاہے کہہ دے، اور جو جی چاہے خود کسی کتاب کو اٹھائے اور پڑھنا شروع کر دے اور اس میں دیے ہوئے وظائف پڑھنا شروع کر دے، تو بعض اوقات دماغ بھی اس سے متاثر ہو جاتا ہے، نفسیاتی پرابلم ہو جاتی ہیں، لوگ پاگل ہو جاتے ہیں اس طرح سے، اور بہت سارے ایسے کیسز ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اپنے طور پہ جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں سیلف میڈیکیشن، روحانیت کے حوالے سے سیلف میڈیکیشن اگر میڈیکل سائنس کے حوالے سے نقصان دہ ہے تو اس طرح بھی میڈیکیشن روحانیت کے حوالے سے بھی نقصان دہ ہے۔ بالکل ایسی ہے۔ اچھا، یہ بھی شاہ جی بڑے احباب سوال کرتے ہیں کہ یعنی یہ جو لوگوں کا برا چاہتے ہیں یا برا کرتے ہیں یا برا سوچتے ہیں کرنے والے، تو ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی تو ان قرآن پاک کی آیات کو لے کر، مطلب جو وہ تعویذات کا جس طرح معاملہ ہوتا ہے وہ استعمال کرتے ہیں، تو کیا آیا اس میں کیا مطلب کمپیریزن لوگ دیکھتے ہیں اس چیز میں؟ حافظ صاحب، یہ بہت بڑا یہاں پہ نا ایک میں سمجھتا ہوں کہ کنفیوژن ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی بھی کسی کے نقصان کے لیے قرآن اور حدیث کا استعمال نہیں کیا جا سکتا، ایسے ہی اور نہ ہوتا ہے، بالکل ایسے۔ یہ جب بھی کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے جادو کیا جاتا ہے تو وہ خلاف شرع شرکیہ منتر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا تعلق جادو سے ہوتا ہے۔ اور ہمارے اسی چینل کے راہ فلاح پروگرام میں آج سے 4-5 سال پہلے غالباً اس پر پورا پروگرام ہم کر چکے ہیں، یوٹیوب پہ موجود ہے، اور میں نے اس میں یہ بات کہی تھی اور آج بھی سٹل اس پر میں قائم ہوں کہ جو جادوگر ہے، جادو کرنے والا ہے، شریعت مطہرہ کی نظر میں وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ کوئی مسلمان ایسا کام کر ہی نہیں سکتا، کسی کی ذات کو نقصان پہنچانا، اور یہاں تک کہ بعض اوقات جان بھی چلی جاتی ہے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ سفلی علوم ہوتے ہیں، روحانی علوم میں کسی کا بھلا تو کیا جا سکتا ہے، کسی کا برا نہیں کیا جا سکتا۔ پہلی بات تو یہ ہوگی، بالکل ٹھیک۔ اب اس کا دوسرا پہلو ہے، وہ اس سے بھی زیادہ غور طلب ہے، وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں سفلی علوم کے ذریعے اور کالے جادو کے ذریعے اور مختلف منتروں اور ہتھ کنڈوں کے ذریعے، عملیات کے ذریعے، خدا نہ خواستہ یہ اگر کسی پکڑ میں آ جائیں اسی طرح کی، یعنی وہ خود کالا جادو کرتے ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان پر کوئی جادو کر دے یا معاملہ کر دے تو اس کی کاٹ کے لیے انہیں روحانیت والے لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے، اللہ، ہم جیسے لوگوں کے پاس آنا پڑتا ہے جو نوری علم کے ساتھ جو ہے نا وہ جادو کی کاٹ کرتے ہیں یا جنات کا علاج کرتے ہیں یا نظر بد وغیرہ کا، یہ جو بھی مسائل ہوتے ہیں اس حوالے سے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ شخص جو اپنی تکلیف جب اس پر آ گئی اس جادو کے ذریعے اس سے نہیں نکل سکتا، تو اسے اپنی
نیتوں کا قبلہ درست کرنا ہوگا اور اسے اپنے آپ کو اس راستے سے واپس لانا ہوگا تاکہ اللہ کی مخلوق کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، حقیقی مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ تو جو لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے تو یقیناً وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والا کبھی خوش نہیں رہ سکتا، معاشرے میں عزت والا مقام نہیں پا سکتا۔ بالکل ایسے لوگ بڑی جلدی جو ہے وہ ان کے دھوکے میں اور ان کے فریب میں، ان کے اس طرح کے جو ہے وہ معاملات میں آ جاتے ہیں، اور پھر خود سے جو ہے وہ لوگ ان چیزوں کا انتخاب کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے جب وہ غلط چیزیں جب بہت زیادہ اثر کر جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد ان کی کاٹ کے لیے تو کوئی وقت ہوتا ہے نا، ظاہر ہے جی ایسے ہی مطلب اس کے کوئی وقت درکار ہے اور اس پہ کوئی وقت لگ سکتا ہے، تو پھر اس کے لیے بھی لوگوں کو جو ہے وہ تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ اللہ رب العزت نے انسان کو جو علم دیا ہے، جو شعور دیا ہے، اس کا استعمال بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو خدا را جو ایسے ایک تو کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی پیغام ہے کہ یہاں پر تو آپ کسی کا برا چاہتے ہیں، برا کرتے ہیں چند پیسوں کے لیے، کسی چیز کے عوض، یعنی کہ آپ کسی کی زندگی کو خراب کرتے ہیں، تو بہت حد تک تو یہاں پر بھی جو ہے وہ لوگوں کو سزائیں ملتی ہم نے دیکھی ہیں، لیکن جو سزا روز محشر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جس کے وہ حقدار ہو جاتے ہیں، خدا را ان چیزوں سے ڈرنا چاہیے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور کس طرح کوئی مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کے لیے برا سوچ سکتا ہے یا برا کر سکتا ہے، اور مطلب ایسا ہو رہا ہے معاشرے میں، یہ نہیں کہ ہم شریع دیکھیں، آپ کا بھی چونکہ سفر رہتا ہے تو یہ ہمارے 2-3 شہر ایسے ہیں جو خاص مطلب پنجاب کے آپ کہہ لیں یا اسلام آباد ہے، جو لاہور ہے، اور گرد و نواح کے جو شہر ہیں، اس کے علاوہ ہم اگر دوسری جو ہے وہ سندھ والی سائڈ پر یا پھر دوسری جو ہے وہ ایک ایسی ہماری پٹری ہے جہاں ہم چلے جاتے ہیں، تو وہ وہاں پر تو یہ چیزیں بڑی آج کے دور میں بھی عام ہمیں نظر آتی ہیں، اور وہاں پر لوگوں کا جو یقین ہے وہ بڑا پختہ ہمیں نظر آتا ہے، تو لوگ بڑا یقین کر کے اپنے زندگی کے معاملات سونپ دیتے ہیں ہر جو ہے وہ لوگ کسی نہ کسی کو اس حوالے سے۔ حافظ ضعیف الاعتقادی کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ ضعیف الاعتقاد لوگ جہاں ہوں گے، اور میں ایک اور بات کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہ جہالت ہوگی نا تو جہالت کا علاج علم ہے، روشنی ہے، پھر ٹھیک نور ہے، اور جب جہالت ہے تو وہ تو ہے ہی اندھیرا، اور جاہل شخص ظاہر ہے جو سنے گا پھر اس پر یقین کر لے گا۔ بالکل، ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے، اور دوسری جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے دین سے دوری، اور دین سے دوری کی وجہ سے ایسے لوگوں کے ساتھ جو جادو کرنے والے ہیں یا لوگوں کو نقصان پہنچانے والے ہیں، اور بعض اوقات اپنی انانیت کی تسکین کے لیے اپنے اعزاء اقربا کو یا جن سے حسد کر رہے ہوتے ہیں انہیں نیچا دکھانے کے لیے جادوگروں کے پاس جایا جاتا ہے، اور ان سے جو ہے وہ لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنے گھر میں ہانڈی کے لیے اتنے پیسے نہ ہوں جتنے وہاں کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، اپنی انانیت کی تسکین کے لیے، یا اپنے کسی عزیز کا معاذ اللہ کوئی نقصان کرنے کے لیے وہ پیسے وہاں جا کے ان لوگوں کو دیتے ہیں، اور ظاہر ہے ان لوگوں کا پھر بزنس بن چکا ہے وہ اس چیز کو اپنے جو ہے نا وہ مال بٹورنے کے لیے اور مال جمع کرنے کے لیے استعمال کرتے۔ لوگ ظاہر ہے پھر اپنی انانیت کی تسکین کے لیے خرچ بھی کرتے ہیں اور پھر اس کا رزلٹ دیکھنے کے لیے انتظار میں بھی رہتے ہیں، لیکن یہ دنیا تو پھر مکافات عمل ہے۔ آج جو کسی کے ساتھ برائی کر رہا ہے، کما تدین و سدان ہو، جو کرے گا وہ بھرے گا، تو آج اگر کسی اور کے ساتھ یہ کر رہا ہے تو کوئی اس کے لیے بھی تو ان کے پاس جا سکتا ہے، پھر ظاہر ہے اسی گھن چکر میں رہتے ہیں، اور سب جملہ پھر وہی بات ہوتی ہے کہ یہ لوگ جو کسی کا نقصان کرتے ہیں جادو کے ذریعے، یہ خود پھر اس معاملے کو سنوار نہیں سکتے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب وہ اسے سنوار نہیں سکتے تو پھر انسان ایک ایسی پریشانی میں چلا جاتا ہے کہ جس کا اسے بظاہر حل نظر نہیں آتا۔ بالکل، تو اس جیسے پریشان حال لوگوں کے لیے ہم یہاں بیٹھتے ہیں اور رہنمائی کرتے ہیں، اور انہیں وظائف کے ذریعے اور مختلف انداز میں ان تک رسول اللہ کے دین کا صحیح پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ پیغام دیتے ہیں کہ ضعیف الاعتقادی سے بچیں،
اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو بجائے کسی جعلی اور 2 نمبر اور کسی کاروباری کے پاس جانے کے، آپ دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے اور دینی حلیے والے اور دین سے پیار کرنے والے، شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والے کسی عالم دین کے پاس آپ جائیں، اور تاکہ وہ آپ کی صحیح معنوں میں دینی رہنمائی کر سکے، اور اگر روحانی کوئی مسائل ہیں تو ان کا حل بھی روحانیت اور نوری علوم کے ذریعے تلاش کیے جا سکے۔ بالکل اس ٹھیک کے لیے ضروری ہے کہ ہم تھوڑا سا اپنے اعتقاد کو مضبوط کریں اور ایسے لوگوں کی صحبت سے بچیں۔ اکثر قبلہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ لوگ آنے والے اس بندے کو اپنے جو ہے نا وہ شکنجے میں جکڑ لیتے ہیں، بالکل ٹھیک، اور اسے اپنے اس جادو کے بلبوتے پر بار بار اپنے پاس بلاتے ہیں، اور پھر منہ مانگے جو ہے ان سے دام وغیرہ، رقم وغیرہ، دام جو ہے نا وہ مانگتے ہیں اور پھر لیتے ہیں۔ وہ انسان ظاہر جب پھنسا ہوتا ہے یا کسی پریشانی میں ہوتا ہے تو وہ تو کہتا ہے کہ میری جان لگتی ہے، لگ جائے، اس طرح سے یہ پریشانی میرے سر سے اتر جائے اور میں ریلیکس ہو جاؤں۔ بالکل ایسے ہی ہے، جہاں پر ہم بہت سے اپنے زندگی کے معاملات میں اچھی چیزوں کا انتخاب کرتے ہیں، وہاں پر ہمیں یہ ساری چیزیں بھی دیکھنی ہیں کہ ہم کس جو ہے وہ جگہ پر جا رہے ہیں اور کس سے ہم رہنمائی حاصل کر رہے ہیں۔ اسی لیے حقیقی معنوں میں جو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے والے ہیں، بے لوث دین کی خدمت کرنے والے ہیں اور دین کے پیغام کو محبت اور عقیدت کے ساتھ عام کرنے والے ہیں، ان لوگوں کا سہارا لیا جائے، ان لوگوں کی تلاش کی جائے، ان لوگوں کے پاس جایا جائے۔ اپنا ایمان بھی بچائیے اور اپنی زندگیوں کو بھی بچائیں، اپنے ایمان کو بھی بچائیں، اور اپنے دنیاوی تمام معاملات کو بھی بچانے کی ہمیں آج کے دور میں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہ کوشش ہمیں آج کے اس وقت میں کرنی ہے۔ ہم اگر کسی اور کو بھی بچا سکتے ہیں، ہمارے توسل سے کوئی بندہ بچ سکتا ہے، تو وہ بھی ہمیں جو ہے وہ عمل ضرور کرنا ہے۔ مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم آسانیاں ہم سب کے لیے پیدا فرمائے، پریشانیاں دور ہوں، لوگوں کے مسائل، پریشانیاں، جو بھی چیزیں، خیالات وسوسے دلوں میں چلتے ہیں، اللہ رب العزت اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بس اپنے اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے۔ آخر میں انشاءاللہ دعا ہوگی، چونکہ بہت سے احباب دعاؤں کے لیے جو ہمیں کہتے رہتے ہیں، انشاءاللہ اجتماعی طور پر ان کے لیے بھی دعائے خیر، اور ملک پاکستان کے لیے، رہنے والوں کے لیے، جہاں جہاں بھی عشاق بستے ہیں، مسلمان مومن بس رہے ہیں، ان سب کی جان مال حفاظت کے لیے انشاءاللہ شاہ صاحب قبلہ دعا فرمائیں گے۔ اس خصوصی دعا میں ہمارے ساتھ آپ لوگ ضرور شامل ہو جائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو، شاہ صاحب قبلہ کو اور ہماری کوہ نور ٹی وی کی پوری ٹیم کو آپ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ یا الہ العالمین، ہمارے اس پروگرام میں گفتگو کرنے کو، رہنمائی کرنے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا رب العالمین، جتنے لوگ ہمارے دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں، یا رب العالمین ان کی تمام پریشانیاں دور فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو تنگ دست ہیں میرے مولا ان کی تنگ دستی دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما، بے عملوں کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، ملک پاکستان کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، وطن عزیز کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ و معمون فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے ایک دوست ہیں قاری محمد ذوالفقار صاحب نقشبندی، یا رب العالمین انہیں صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہیں، کریم اقل طیب و ثنا کے صدقے، بیمار کربلا سیدنا امام زین العابدین کے صدقے یا رب العالمین انہیں شفا و تندرستی عطا فرما۔ اور جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں میرے مولا، بیمار ہیں، گھروں میں ہوں یا اسپتالوں میں، یا اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ ہمارے حی علی الفلاح پروگرام کی تمام ٹیم، کوہ نور چینل کی انتظامیہ، یا رب العالمین سب پر اپنا خاص کرم اور فضل فرما۔ خدا یا بحق بنی فاطمہ قبر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔